سامعین اکرام، پیش خدمت ہے احمد نعیم کا افسانچہ کالا ماتھا۔ 4 کوس دور وہ بستی ہے، 5 کوس دور وہ شہر ہے، 10 کوس دور وہ قصبہ ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ میری ناک کے ایک سرے سے دوسرے سرے کا فاصلہ کئی کوس کا ہے، شاید 12 کوس کا۔ پہلے میری ناک بہت چھوٹی تھی، میں سجدہ کرتا تو زمین سے میرا ماتھا لگ جاتا تھا۔ زمین سے ماتھے میں ایک مقناطیسیت آتی جو مجھ لوہے کو سومناتھ کی مورتی بنا کر زمانے کی مقناطیسی دیوار میں معلق رکھتی تھی۔ مگر اب میری بے انتہا بڑھ جانے والی ناک کے کارن اب میری جبیں بوقت سجدہ زمین سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتی۔ نہ اب زمین سے حاصل ہونے والی مقناطیسیت میرے ماتھے کے ذریعے میرے بدن میں داخل ہوتی ہے، نہ مجھ میں اب معلق ہونے کی شکتی پردان ہوتی ہے۔ اب میں مقناطیسی دیواروں سے بری طرح ٹکرا رہا ہوں۔ زمانے اور مجھ میں قائم رہنے والا تناسب ختم ہو گیا ہے۔ ہائے، یہ میری ناک اتنی بڑی کیوں ہو گئی؟ میں سوتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ میرا میں بھی مجھ سے بڑا ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے۔ اس باعث میری ناک بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب ناک کے بل میں الٹا لٹک کر سجدہ کرتا ہوں تو زمین اور میرے ماتھے کا ملن نہیں ہو پاتا۔ اب میں ناک کے بل سجدہ کرتا ہوں، مقناطیسی تناسب بڑھنے سے میں زمانے کی 6 طرفہ دیواروں سے ٹکرا رہا ہوں۔ لہو لہان شدید مجروح دھیرے دھیرے اس تصادم کے باعث ٹکراتے ٹکراتے اب میرے بدن سے ہاتھ، پیر، شانے، شکم، دل، آنت، آنکھ، کان، عضو مخصوص، ہونٹ، دانت، ناخن سب دھیرے دھیرے بدن سے جڑ رہے ہیں۔ 6 طرفہ ٹکراؤ کے درمیان اب میں جڑ کر صرف میں بچا ہوں، میں اور میری ناک۔ اب بھی میری ناک میرے وجود کو پھلانگ کر میرے میں سے زیادہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب مجھ میں بچا میں اور یہ ناک ہی صرف میرے بدن کا حصہ ہے۔ میں نے ایک نیا ماتھا اپنے وجود میں ٹانک لیا، مگر یہ ماتھا بھی بوقت سجدہ زمین سے ٹچ نہیں ہوتا۔ ایسے میں میری ناک بڑھ رہی ہے۔ اب تو میرے پاس ماتھا بھی نہیں ہے، مگر زمین ابھی بھی گردش کر رہی ہے۔ میری ناک بڑھ رہی ہے، میں ٹکرا رہا ہوں۔ میرے سب اعضاء جڑ کر میرے بدن کا حصہ نہیں رہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے کہ میں مسلسل ٹکرا ہی رہا ہوں۔ آخر میری ناک اور میں میرے بدن سے جڑتے کیوں نہیں، تاکہ میرا بدن زمین سے مل سکے۔ شکریہ۔